آج ہے 19 سپتمبر 2022۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کا بھارت پر بڑا حملہ، LOC پر ایک بار پھر شدید فائرنگ، مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت شروع، 15 بھارتی رام آس ہو گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ بریکنگ نیوز کے مطابق پاکستان کا بھارت پر بڑا حملہ، LOC پر شدید فائرنگ نے بھارت کی اینٹ سینٹ بجا دی، مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کی داستانیں رقم ہو گئیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بھارت نے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے LOC پر محاذ کھول دیا ہے۔ رات کپواڑہ میں مبینہ طور پر بھارتی فوج اور حریت پسندوں کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے، جس میں 4 سے زیادہ بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ ISPR نے کہنا ہے کہ بھارتی فوج ذلت کا سامنا کرنے پر ہزیمت مٹانے کے لیے LOC پر فائرنگ کر رہی ہے اور سول آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارتی فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کے دوران LOC کے مختلف سیکٹرز پر ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا، جبکہ مختلف سیکٹرز پر توپ خانے کا استعمال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے LOC پر دانستہ طور پر شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج نے لیپا، نیلم ویلی، جورا سیکٹر، شاہکوٹ، باغ ویلی میں فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ بھارتی فائرنگ سے 4 بے گناہ شہری شہید اور 12 زخمی ہوئے، جبکہ پاک فوج کا جوان بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جاری بیان کے مطابق بھارتی فوج کی فائرنگ کا پاک فوج نے مؤثر اور منہ توڑ جواب دیا ہے۔ فوج کی جوابی کارروائی میں بھارتی فوج کی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں بھارتی فوج کا بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، جس کی بھارتی میڈیا نے بھی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کا نقصان اس کے تسلیم کیے جانے والے نقصان سے کہیں زیادہ ہے۔ آخری اطلاع آنے تک جاری تھا۔ پولیس نے گاؤں کی ناکہ بندی کر کے ملیٹنٹوں کے فرار کے ممکنہ راستوں کو سیل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ شمالی سیکٹر کے بارامولہ ضلع میں خطرناک کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ رات بھر رہ جانے والے مسلح تصادم سے لشکر طیبہ سے وابستہ ایک مقامی مجاہد شہید ہوا۔ کشمیر زون پولیس نے ایک ٹویٹ کر کے دعویٰ کیا کہ بارامولہ تصادم میں مارے گئے عسکریت پسند کی شناخت پٹن بارامولہ کے رہائشی ارشاد احمد بٹ کے طور پر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ وہ 2022 سے سرگرم تھا۔ اس کے قبضے سے ایک AK رائفل، 2 میگزین اور 13 راؤنڈ برآمد ہوئے ہیں۔ مقامی عسکریت پسندوں کو اس وقت شہید کیا گیا جب فورسز نے بنیر علاقے کو محاصرے میں لے لیا۔ واضح رہے کہ بارامولہ کے وینگام علاقے میں ایک تصادم میں جیش کے ایک مجاہد کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تابڑ توڑ خبر دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جگہ جگہ فوجی ناکے بھارت نے لگا دیے ہیں، جہاں پر تلاشیوں کا سلسلہ تیز کیا گیا ہے۔ لوگوں کو گاڑیوں سے نیچے اتار کر ان کی تلاشی لی جاتی ہے، جبکہ کئی علاقوں میں تلاشیوں کے دوران گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کے خلاف سیاست بنانے کی کال دے رکھی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مجاہدین کے پاس نئے مؤثر اور تباہ کن ہتھیار کی موجودگی نے بھارتی فوج کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ الجزیرہ کی ایک تازہ ترین رپورٹ کے مطابق حال ہی میں مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے دوران بھارتی فوج کے ہاتھ مقناطیسی بم لگے ہیں، جس کے نتیجے میں غاصب بھارتی فوج کو ایک نئی پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ حجم میں چھوٹے ہونے کی وجہ سے کہیں بھی بآسانی لے جائے جا سکتے ہیں اور انہیں کسی بھی گاڑی پر نصب کیا جا سکتا ہے، جبکہ یہ ہتھیار برسر پیکار جنگجو گروپوں بالخصوص طالبان کا ایک پسندیدہ اور مؤثر ہتھیار ہے، جس کی مدد سے انہوں نے اپنے اہداف کو بہت آسانی سے نشانہ بنایا۔ ضلع پلوامہ کے علاقے نینا بٹ پورہ میں مجاہدین کے بھارتی فوج کے ساتھ خون ریز جھڑپ میں متعدد بھارتی فوجی ہلاک اور
زخمی ہو چکے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق علاقے میں آزادی پسند کشمیری عوام نے مجاہدین کی حمایت میں مظاہرے شروع کر دیے ہیں۔ حالات نے بے قابو ہونے کے بعد بھارتی فوجی قابض اور انتظامیہ نے انٹرنیٹ اور موبائل سروس کو معطل کر دیا ہے۔ دوسری جانب قابض بھارتی فوج نے اب تک ایک مجاہد شہید ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق مجاہدین اور قابض بھارتی فوج کے دو بدو معرکہ آرائی بدستور جاری تھی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج پر پلوامہ حملے کے بعد ایک اور بڑا حملہ ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں کئی بھارتی فوجی جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے رپورٹس کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں کپواڑہ کے علاقے ہندواڑہ میں کشمیری مجاہدین نے بھارتی فوج پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں شہید اہلکار کی تعداد 8 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ تفصیل کے مطابق گزشتہ رات بھارتی فوج نے کپواڑہ کے شمالی علاقے ہندواڑہ میں آپریشن بھی شروع کر دیا ہے اور اس دوران ایک گھر کو بھی مسمار کیا ہے۔ بھارتی فوج مسمار گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے وہاں کشمیری مجاہدین کو دیکھا اور جو بظاہر مردہ حالت میں تھے لیکن پھر بھی ایک دم ملبے تلے چھپے ہوئے تھے، ان مجاہدین نے فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں آ کر 4 بھارتی فوجی جہنم واصل ہو چکے ہیں جبکہ 8 سے زیادہ جہنم واصل ہوئے ہیں۔ اس سے قبل بھارتی میڈیا پر خبریں نشر ہو رہی تھیں کہ ہندواڑہ میں بھارتی فوج کی کارروائی میں 2 کشمیری شہید ہو چکے ہیں، لیکن جب بھارتی فوج ان مردہ لوگوں کے قریب گئی تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ اس جھڑپ کے دوران ایک کشمیری بھی شہید ہوا جو بھارتی فوج پر پتھر برسا رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی شہادت کے بعد مقبوضہ وادی میں صورتحال ایک مرتبہ پھر کشیدہ ہو گئی تھی اور حریت رہنماؤں کی اپیل پر کشمیر کے مختلف علاقوں میں پیر کو ہڑتال بھی کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ خطرناک ترین فیصلہ بھی سامنے آیا ہے۔ نریندر مودی کی چیخیں آسمان تک پہنچنے لگی ہیں۔ حریت رہنماؤں کی اپیل پر کشمیر کے مختلف علاقوں میں پیر کو بھی ہڑتال کی گئی جبکہ کلگام میں بھی تابڑ توڑ ہڑتالیں جاری ہیں۔ اس کے علاوہ خطرناک سامنے آ رہی ہے کہ کرنل دیونگان کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج جوانوں کو مجاہدین چن چن کے مار رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک کوئی مجاہد پولیس کا نشانہ اور ہدف نہ بن سکا۔ پونچھ پولیس نے مسجد کے لاؤڈ سپیکروں سے اعلان کرایا کہ مقامی لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ اپنے گھروں میں بند رہیں۔ مساجد سے کیے جانے والے اعلان میں کہا گیا ہے کہ علاقے میں تمام لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جائے۔ اگر کوئی کھیت پر گھاس کرنے گیا ہے تو وہ فوراً واپس آ کر گھروں میں بند ہو جائے۔ اس اعلان کا مقصد مقامی لوگوں کو گھروں میں بند کر کے جنگل میں موجود مورچہ زن مجاہدین کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں کرنا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سارا علاقہ مرد خیز ہے جو جری اور دلیر مکینوں پر مشتمل ہے، جبکہ وادی کشمیر میں شیخ عبداللہ اور اس کے حواری اپنی قوم سے غداری کر کے بھارت کی دہلیز پر ڈھیر ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت پونچھ کا علاقہ تھا جہاں سے کوئی غدار نمودار نہ ہوا، بلکہ پونچھ کے اس وقت کے مسلمان قیادت نے چودھری غلام عباس کی قیادت میں تحریک پیغام پاکستان ساتھ دے کر ثابت کیا کہ اس قیادت کے دنگ میں مسلمان اور اسلام اور پاکستان رچ بس رہا تھا، اور پونچھ کا وہ علاقہ جس میں بھارت کی موت ہوئی تھی۔